آپ امیجن کریں کہ ایک شخص آپ کے پاس ہے جسے آپ دنیا کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں اور اسے آپ کھونا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، اور وہ آپ کو دیکھتا ہو اور آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو اسے دیکھ کر کے، اور آپ اسے کھونا بھی نہیں چاہتے. وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ آ کر کے آپ سے کہے انی لا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو بتائیں آپ کن وادیوں میں کھو جائیں گے؟ اور ان وادیوں سے آنا آپ پسند کریں گے؟ کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جادو کا اثر کرتے ہیں. اور یہ الفاظ کوئی کہے انی لا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر کوئی آنا نہیں چاہے گا نا، کیونکہ قیمتی اثاثہ ہے. اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر وقت آ جائے تو اس کے لیے جان بھی دے دیں گے سوچے بغیر، کیونکہ آپ اس لیول کی محبت کرتے ہیں آپ سے. یہی ایک وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو دیکھ رہے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے تھے. معاذ بن جبل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ واللہ انی لا احبک، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. واللہ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑیں. اور جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو کہ آج اپنی آل اولاد کو دیکھ کر بھی اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیا جائے تو کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو ایک اپنی آل اولاد اپنے آپ کو بیچ دیں گے ساری زندگی کے غلامی کے عوض. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ ایک بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا دیں تو میں پوری زندگی غلامی میں کاٹنے تیار ہوں. اس لیول کی آپ محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن ایک خاص مشن پہ بھیجا، اور وہاں ان کا کام تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، دینی تعلیم دینا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا عدل و انصاف کے ساتھ. جب وہ روانہ ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں نہ پاؤ؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی سنت سے. کہا وہاں بھی نہ پاؤ؟ تو فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے اور مشورے اور اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کروں گا اور بالکل بھی کوتاہی نہیں کروں گا. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے نمائندے کو یہ الفاظ کی توفیق دی جو میرا رسول خوش ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے اور فرمایا اے معاذ، شاید جب تم واپس آؤ گے نا تو میں تمہیں نہیں ملوں گا، اور تم میری مسجد یعنی مسجد نبوی اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کر معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، اور یہ لمحہ جدائی کا بہت درد بھرا تھا. معاذ نے کہا یا رسول اللہ، میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، اور وہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہو، وہ آپ کا ایمان ہو. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کبھی آپ اس واقعے کو خود پڑھیں تو آپ اپنے آنسو کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے لگے اور ان کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے. واللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو جس کے وجہ سے جینے کا مقصد پتہ چلا ہو، ایک رب کا پتہ چلا ہو، ایک توحید کا پتہ چلا ہو، جس کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، وہ رسول ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے فرماتا ہو انی لا احبک، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور وہی شخص جب آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا، تو بتائیں کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر پائیں گے؟ جو آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، جو آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، جس کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہو، جس کے
الفاظوں پہ آپ اپنی جان قربان کر دیتے ہو، جس کا تھوک مبارک آپ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہو، وضو کا پانی آپ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو صحابہ اکرام نے، اور وہ شخص کہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا، تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور مجھے زمین اپنے اندر سما لے۔ ظاہر سی بات ہے کیسی کیفیت ہوتی ہوگی۔ آج تو ہم بیان کرتے ہیں، اس ٹائم سوچیں کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول یہ الفاظ کہتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔